السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالرشید ساجد کی طرف سے لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل پہ خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو دارالاسلام کا بقیہ تعارف کروایا جائے گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ یہاں اس ادارے میں کس طرح دینی اور عصری علوم کو یکساں اور جامع انداز میں دیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ یہاں زبانیں کون کون سی پڑھائی جا رہی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہاں 4 زبانیں طلباء کو دی جا رہی ہیں۔ چوتھی سے 5ویں تک طلباء کو اردو اور انگلش کی بنیادیں دی جاتی ہیں، جس میں خوش خطی ہے اور املا ہے، ڈکٹیشن ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہم طلباء کو ریڈنگ اور رائٹنگ کی سکل بنیادی طور پر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6 سے لے کر 8ویں تک ہم فارسی اور عربی کی گرامر مکمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردو اور انگلش تو ساتھ ساتھ چلتی ہی رہتی ہے، جو کہ 10ویں تک جاتی ہے، لیکن 6ٹھی جماعت سے 2 زبانیں مزید بڑھا دیتے ہیں، جن میں سے فارسی 3 سال چلتی ہے اور عربی 5 سال چلتی ہے 10ویں جماعت تک۔ چونکہ ہمارے ہاں آرٹس مضامین ہیں، ہم نے سائنس کے مضامین شروع نہیں کیے، آرٹس پڑھا رہے ہیں تاکہ ہم ایک عربی پڑھانے کا کامیاب تجربہ کر سکیں۔ زبانوں کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گرامر کو بیس بناتے ہیں، گرامر اور ذخیرہ الفاظ، اور ایسی کتابیں نصاب میں شامل کی ہوئی ہیں جو گرامر اور صرفی نحوی قواعد کی ترتیب سے مرتب کی ہوئی ہیں۔ فارسی کے لیے ہم منشی محمد اقبال کی زبان شیریں، جو 1950 میں کبھی شامل نصاب تھی، فیروز سنز نے شائع کی اور ہمارے لائبریری کے ذخیرے میں موجود تھیں، اسی کی کاپیاں ہم کروا کے اپنے ہاں تدریس کر رہے ہیں، اور میرا اپنا مرتب کیا ہوا اسی کی روشنی میں قاعدہ فارسی اردو قاعدہ بھی بنیاد میں پڑھایا جاتا ہے۔ انگلش کے لیے معین الترجمہ یا کامیاب یا سائنٹیفک انگلش گرامر، یہ مختلف کتابیں جو بہت ہی مجرب ثابت ہوئی ہیں، ان کو ہم یہاں شامل نصاب رکھتے ہیں اور کورس کے طور پر پڑھاتے ہیں۔ پی ٹی بی کی کتابیں تو ظاہر ہے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ عربی گرامر میں ہم مبادئ ترجمۃ العربیہ عاصم الحداد صاحب کی اور ان کے استاد مسعود عالم ندوی علیہ رحمہ کی کتاب الترجمۃ العربیہ، 2 حصے ہمارے شامل نصاب ہیں۔ پہلے ہم مبادئ پڑھاتے ہیں، چونکہ الترجمۃ العربیہ زیادہ معیاری کتاب ہے، تو بالکل چھوٹے طلباء کو ہم مبادئ سے شروع کرتے ہیں۔ مبادئ میں 30 اسباق عربی کے ہیں، اور ان 30 اسباق کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس پورا سال ہوتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 6ٹھی کلاس کے اندر مبادئ کی 30 اسباق اچھی طرح پڑھا دیے جائیں، اور 7ویں کلاس اور 8ویں کلاس میں الترجمۃ العربیہ شروع کی جائے۔ اس میں بہت حکیمانہ انداز سے مشقیں دی ہوئی ہیں، اور جب تک ایک قاعدہ پڑھا نہ لیا جائے، مشق کے اندر اس سے غیر متعلقہ کوئی لفظ مشق میں نہیں آتا۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ ہم طلباء کو لکھ کر سمجھاتے اور وائٹ بورڈ کے ذریعے فہم اور ادراک میں باتوں کو پختہ کرتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ کنسیپٹ بہت کلیئر ہوں اور سوچ پختہ ہو۔ رٹا یا نقل یا اس طرح کی لیپا پوتی سے ہم بچنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری تدریس کی حکمت ہے کہ اگر طالب علم غلط لکھتا ہے، غلط مشق کرتا ہے، تو اس طالب علم کی غلطی کو نشان زد کر دیا جاتا ہے۔ آگے بچے کی ذمہ داری ہے کہ جو قاعدہ انہیں سمجھایا گیا ہے یا کتاب میں درج ہے، اس کی روشنی میں اپنی غلطی کو خود درست کرے۔ اس کو سوچنے اور سمجھنے، تجزیہ کرنے کا موقع ملتا ہے، جس سے اس کے اندر تخلیقی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے، انالیٹک سکل بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ علم پختہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم یہ زبانیں کیوں پڑھاتے ہیں، فارسی اور عربی؟ یہ میں نے ذکر کیا کہ فارسی ضروری ہے بہترین اردو سمجھنے کے لیے۔ سچ کہتے ہیں حضرت کرامت اکبر، رخصت ہوئی فارسی تو اردو بھی گئی۔ ہم معیاری اردو بولیں تو ہمارے طبقے کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت مشکل اردو بول رہے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر انگریزی کے الفاظ مکس اپ کر کے بات کی جائے، عربی اور فارسی کے نکال دیا جائیں، تو تب وہ اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو تہذیبی ورثہ ہے وہ فارسی اور عربی میں ہے۔ بہترین جنہوں نے انقلاب برپا کیے ہیں اور قوموں کو جگایا ہے، دنیا بھر پہ اثرات چھوڑے ہیں، وہ ہیں
علامہ محمد اقبال اور سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ۔ علامہ اقبال نے نثر اور نظم دونوں میں امت کو جگانے کا کام کیا ہے، اور سید مودودی نے نثر کے ذریعے امت کو انقلاب کا درس دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ان دو مشاہیر کو ہماری نسل نہیں سمجھتی تو وہ بہت ہی ناشکری اور ناقدری قوم ہوگی۔ اس لیے ہم اپنی نسل کو ان زبانوں سے ضرور آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں خاصی ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ ہمارے طلباء جب کالج میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کلاس کے اندر کھڑے ہو کے سوال بھی کر سکتے ہیں اور جائزہ بھی لے سکتے ہیں، اور اگر لیکچرر کوئی غلط تلفظ کر رہا ہو یا شعر غلط پڑھ رہا ہو، ہمارے طلباء ہمت کے ساتھ اٹھ کے اس کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر۔ الحمدللہ ان زبانوں کے ذریعے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ ہم لغت کا استعمال بھی سکھاتے ہیں، ڈکشنریز کا استعمال بھی سکھاتے ہیں، اور متن اور عبارت اور نثر اور ادب پارے وہ بھی ان کے نظروں سے گزارتے ہیں۔ صرف ٹیکسٹ بکس جو کہ اسکولوں میں رائج ہے اسی پر ہم اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی ادبی کتابیں براہ راست مصنفین کی ہم طلباء کے سامنے رکھتے ہیں، ان کی ریڈنگ کراتے ہیں، اس کو سمجھنے کے طریقے سکھاتے ہیں اور ان کے فہم کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری وہ زبانیں جو بہت ہی بنیادی ہیں، جس کو پڑھانے کا ہم یہاں پر بندوبست کر رہے ہیں۔ باقی ایک مضمون تاریخ کا ہے۔ ہم نے مطالعہ پاکستان یا معاشرتی علوم کے مضمون کو تاریخ کا نام دیا ہے تاکہ ہم امت کی تاریخ طلباء کو پڑھا سکیں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری نبی تک کے کا تعارف ہم کرواتے ہیں، اور خلفائے راشدین سے لے کر تابعین تک کی سیرت ہم طلباء کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند اور اس کا جغرافیہ بھی بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور تاریخ کے لیے جو رسالے لکھے گئے ہیں قوموں کے عروج و زوال کے سلسلے میں، کہ وہ کون سی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے قومیں تباہ و برباد اور زوال کا شکار ہوئی، اور کون سی خوبیاں اور خصوصیات ہیں جن کی بنا پہ کوئی قوم ابھری ہے، تو یہ شعور ہم طلباء کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ مستقبل کے معمار ہیں، یہ مفکرین ہوں گے، یہ منتظمین ہوں گے، یہ قائدین ہوں گے، اور یہ مصلحین ہوں گے۔ ان کو ہم اس نہج پہ تیار کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی بنیادوں میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ میٹرک تک ظاہر بنیادی ہی رکھی جا سکتی ہے، ہم خواہش رکھتے ہیں کہ انٹر تک یہاں ہم طلباء کو روکیں، اس کا بندوبست بھی ہو رہا ہے، جاری ہے، امید ہے اگلے 2-4 سالوں میں ہم اس کا بھی اجرا کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا میٹرک پاس طالب علم جب کالج میں جاتا ہے تو وہ بہت ہی محرومی سی محسوس کرتا ہے۔ کس بات کی محرومی؟ کہ جس انداز سے ہمیں اس دارالاسلام میں تعلیم دی گئی ہے وہ انداز کالج میں نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ ہم کیا کچھ طلباء کو دے کے کس قابل بنا دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں عام سکولوں کے پڑھے ہوئے طلباء کچھ بھی نہیں ہوتے۔ تو ان کو اس سطح سے آگے لے کے جانا چاہیے، لیکن وہ پھر نچلی سطح پہ آ کے ان کو کوڑنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ان کو ساتھ ملا کے چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہت سا قیمتی وقت ہمارے طلباء کا ضائع ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری امت کے اور ملت اسلامیہ پاکستان کے نوجوان ایسے جو باصلاحیت ہوں اور شعور رکھتے ہوں اور ملت کے اٹھان اور عروج اور ارتقاء کا جذبہ رکھتے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے ادارے قائم کریں اور ان بنیادوں سے فیض یافتہ طلباء کو اگلی تعمیر کے لیے قبول کریں، ایسے کالج بنائیں، ایسی یونیورسٹیز بنائیں۔ پی ایچ ڈیز حضرات بہت سے ہیں، جاب نہیں ملتی، تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے اللہ کا نام لے کے شروع ہو جائیے اور اس طرح کے ادارے قائم کیجیے تاکہ اس امت کو فکری رہنمائی میسر آئے۔ آج ہم افکار یہود و نصارہ سے لیتے ہیں، اور ہماری امت کے زعماء علماء ایک لحاظ سے یا تو بانجھ ہیں یا بانجھ نہیں ہیں، تو ہماری قوم، ہماری لیڈرشپ، ہمارے سیاستدان، ہمارے منتظمین اور ہمارے کارپردازان اور حکمران ناقدرے ہیں جو ان کو موقع نہیں دیتے ہیں ملت کی خدمت کا، اور بین الاقوامی سازشوں کی وجہ سے ہمارے باصلاحیت لوگوں کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ تو ہر لحاظ سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم روشنیوں کے اس سفر کو جاری بھی رکھیں گے اور تیز تر بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔